ہم تحقیق کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ تحقیق کیا ہے۔ تحقیق کے لغوی معنی دیکھتے ہیں۔ تحقیق عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ حقق سے اخذ کیا گیا ہے، جس کا لغوی معنی حق کی تلاش، کھوج اور چھان بین ہے۔ تحقیق کے لغوی معنی: تحقیق عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ حقق سے اخذ کیا گیا ہے، جس کا لغوی معنی حق کی تلاش، کھوج اور چھان بین ہے۔ تحقیق کی اصطلاحی تعریف: کسی فن پارے کے وجود میں آنے کے بعد تنقید اس کے قدر و قیمت کا تعین کرتی ہے، یعنی یہ بتاتی ہے کہ اس میں اچھا اور برا کیا ہے، لیکن تحقیق اس پر غور کرتی ہے کہ فنکار کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، کب پیدا ہوا، یہ فن پارہ کب، کن حالات میں اور کن اسباب کی بنا پر وجود میں آیا، اس کا نام تحقیق ہے۔ تحقیق کی اصطلاحی تعریف جو ہے یہ ہے کہ کسی فن پارے کے وجود میں آنے کے بعد تنقید اس کی قدر و قیمت کا تعین کرتی ہے، یعنی یہ بتاتی ہے کہ اس میں اچھا اور برا کیا ہے، لیکن تحقیق اس پر غور کرتی ہے کہ فنکار کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، کب پیدا ہوا، یہ فن پارہ کب، کن حالات میں اور کن اسباب کے بنا پر وجود میں آیا، اس کا نام تحقیق ہے۔ قاضی عبدالودود کے مطابق کسی امر کو اس کی اصل شکل میں دیکھنے کی کوشش کا نام تحقیق ہے۔ قاضی عبدالودود کے مطابق کسی امر کو اس کی اصل شکل میں دیکھنے کی کوشش کا نام تحقیق ہے۔ تحقیق دراصل تلاش و جستجو کے ذریعے حقائق معلوم کرنے اور ان کی تصدیق کرنے کا نام ہے۔ تحقیق کی یہ تعریف جمیل جالبی نے کی ہے کہ تحقیق دراصل تلاش و جستجو کے ذریعے حقائق معلوم کرنے اور ان کی تصدیق کرنے کا نام ہے۔ تحقیق کی یہ تعریف جمیل جالبی نے کی ہے۔ تحقیق کا فن اور عام لسانیات کے مصنف کون ہیں؟ تو گیان چند جین۔ چند ہم عصر کے مصنف کون ہیں؟ مولوی عبدالحق۔ تحقیق کس زبان کا لفظ ہے؟ تو عربی زبان کا لفظ ہے۔ عقد ثریہ، ریاض الفصحیٰ اور تذکرہ ہندی جو ہے غلام حمدانی مصحفی کا تذکرہ ہے، اس کو کس نے مرتب کیا؟ تو مولوی عبدالحق نے۔ عقد ثریہ، ریاض الفصحیٰ اور تذکرہ ہندی غلام حمدانی مصحفی کے ان تذکروں کو کس نے مرتب کیا؟ تو مولوی عبدالحق نے۔ میرا جی ایک مطالعہ کس کی تصنیف ہے؟ جمیل جالبی کی۔ میرا جی ایک مطالعہ کس کی تصنیف ہے؟ جمیل جالبی۔ تاریخ ادب اردو از جمیل جالبی کتنی جلدوں میں ہے؟ تو 4 جلدوں میں۔ تاریخ ادب اردو جو جمیل جالبی کی تصنیف ہے کتنی جلدوں میں ہے؟ 4 جلدوں میں۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کے مرتب کردہ کون ہے؟ تو جمیل جالبی۔ مثنوی قدم راؤ کو کس نے مرتب کیا ہے؟ جمیل جالبی نے اپنے ایک طویل مقدمے کے ساتھ اسے مرتب کیا تھا۔ زبان اور قواعد ادبی تحقیق مسائل اور تجزیہ کے مصنف کون ہیں؟ رشید حسن خان۔ زبان اور قواعد ادبی تحقیق مسائل اور تجزیہ کے مصنف کون ہیں؟ رشید حسن خان۔ مثنوی گلزار نسیم، مثنوی سحر البیان اور مثنویات شوق کو کس نے تدوین کیا ہے؟ تو رشید حسن خان نے۔ یہ سوال اس بار کے UGC نیٹ میں پوچھا گیا تھا کہ مثنوی گلزار نسیم اور مثنوی سحر البیان اور مثنویات شوق کو کس نے مرتب کیا ہے؟ تو رشید حسن خان نے۔ اردو املا، انشاء اور تلفظ اور اردو کیسے لکھیں کے مصنف کون ہے؟ تو رشید حسن خان۔ اردو املا، انشاء اور تلفظ اور اردو کیسے لکھیں کے مصنف کون ہے؟ رشید حسن خان۔ تذکرہ دستور الفصاحت از احمد علی خان یکتا کو کس نے مرتب کیا ہے؟ تو امتیاز علی عرشی نے۔ یہ سوال بھی غالباً اس بار پوچھا گیا تھا UGC نیٹ کے ایگزام میں جو 2 سپٹمبر کو منعقد ہوا تھا، اس میں یہ سوال بھی پوچھا گیا تھا کہ تذکرہ دستور الفصاحت از احمد علی خان یکتا کو کس نے مرتب کیا ہے؟ تو امتیاز علی عرشی نے اسے مرتب کیا تھا۔ سلک گوہر کو کس نے مرتب کیا ہے اور باغ اردو کو؟ تو اسے بھی امتیاز علی عرشی نے مرتب کیا ہے۔ سلک گوہر جو انشاء اللہ خان انشاء کی بغیر نقطوں والی تصنیف ہے، اس کو امتیاز علی عرشی نے مرتب کیا ہے، اور باغ اردو جو ہے میر شیر علی افسوس کی تصنیف ہے، اسے بھی امتیاز علی عرشی نے مرتب کیا ہے۔ دیوان غالب کو کس نے اور کب مرتب کیا؟ تو امتیاز علی عرشی نے 1958 میں۔ دیوان غالب نسخہ عرشی جو ہے 1958 میں امتیاز علی عرشی نے اسے مرتب کر کے شائع کیا تھا۔ تذکرہ ریختہ گویا اور از فتح علی گردیزی کو کس نے مرتب کیا ہے؟ مولوی عبدالحق نے۔ تذکرہ ریختہ گویا جو ہے فتح علی گردیزی کی، اس کو کس نے مرتب کیا ہے؟ تو مولوی عبدالحق نے۔ اس طرح کے سوال بھی ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں، بن رہے ہیں UGC کے ایگزام میں کہ کس کتاب کو کس نے مرتب کیا، تو یہ بھی ہمیں یاد رکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ تو یہ ایک تذکرہ ہے، تذکرہ ریختہ گویا، اس کے مصنف ہے فتح علی گردیزی، اس کو مرتب کیا تھا مولوی عبدالحق نے۔
تذکرہ مخزن شعرا جو نور الدین فائق کی ہے، اور تذکرہ مخزن نکات اس کو قائم چاند پوری کی ہے، اسے کس نے مرتب کیا تھا؟ تو ان دونوں تذکروں کو بھی مولوی عبدالحق نے مرتب کیا تھا۔ تذکرہ مخزن شعرا اور مخزن نکات، ان دونوں تذکروں کو بھی مولوی عبدالحق نے مرتب کیا تھا۔ دریائے لطافت کو کس نے ترتیب دیا ہے؟ تو مولوی عبدالحق نے۔ دریائے لطافت کو کس نے مرتب کیا؟ مولوی عبدالحق نے۔ اشتر و سوزن اور عیارستان کے مصنف کون ہیں؟ قاضی عبدالودود۔ اشتر و سوزن اور عیارستان کے مصنف کون ہیں؟ تو قاضی عبدالودود۔ غالب بحیثیت محقق اور معاصر غالب کے مصنف کون ہیں؟ تو قاضی عبدالودود۔ غالب بحیثیت محقق اور معاصر غالب کے مصنف کون ہیں؟ قاضی عبدالودود۔ رسالہ معیار اور معاصر کو کس نے نکالا تھا؟ قاضی عبدالودود نے۔ دونوں رسالے نکالے تھے، اور رسالہ معاصر جو ہے 1936 عیسوی میں نکالا تھا پٹنہ سے۔ دونوں رسالے انہوں نے پٹنہ سے نکالے ہیں، معیار اور معاصر دونوں قاضی عبدالودود کے رسالے ہیں۔ ہندوستانی لسانیات اور اردو شہپارے کے مصنف کون ہیں؟ تو محی الدین قادری زور۔ ہندوستانی لسانیات اور اردو شہپارے کے مصنف محی الدین قادری زور ہیں۔ رسالہ سبرس کس نے جاری کیا تھا؟ تو محی الدین قادری زور نے 1938 عیسوی میں جاری کیا تھا۔ رسالہ سبرس جو ایک ماہر نامہ تھا، اسے محی الدین قادری زور نے نکالا تھا 1938 عیسوی میں۔ تذکرہ گلزار ابراہیم اور تذکرہ گلشن ہند دونوں کو کس نے مرتب کیا ہے؟ تو محی الدین قادری زور نے دونوں کو مرتب کیا ہے۔ تذکرہ گلزار ابراہیم، اس کا اردو ترجمہ جو ہے گلشن ہند ہے، جو مرزا علی لطف نے کیا تھا ترجمہ۔ گلزار ابراہیم کا ترجمہ گلشن ہند کے نام سے اردو میں کیا تھا، اور ان دونوں تذکروں کو محی الدین قادری زور نے مرتب کیا ہے۔ انتخاب غالب اور مکاتیب غالب کے مرتب کون ہیں؟ تو امتیاز علی عرشی۔ انتخاب غالب اور مکاتیب غالب، ان دونوں کتابوں کے مرتب جو ہیں وہ امتیاز علی عرشی ہیں۔ رشید حسن خان کو خدائے تدوین کس نے کہا ہے؟ تو گیان چند جین نے رشید حسن خان کو تو خدائے تدوین گیان چند جین نے کہا ہے۔ غافل کس کا تخلص تھا؟ تو گیان چند جین کا تخلص غافل تھا۔ غافل گیان چند جین کا تخلص تھا۔ تحقیق کا معلم ثانی قاضی عبدالودود کو کس نے کہا ہے؟ تو رشید حسن خان نے قاضی عبدالودود کو تحقیق کا معلم ثانی کہا ہے۔ تنقید شعر العجم اور تنقید آب حیات کے مصنف کون ہیں؟ حافظ محمود شیرانی۔ جو شعر العجم کتاب ہے وہ شبلی نعمانی کی ہے، اور آب حیات جو ہے وہ مولانا آزاد کے محمد حسین آزاد کی تصنیف ہے، لیکن یہاں پہ ہے تنقید شعر العجم اور تنقید آب حیات، ان دونوں کتابوں کے مصنف ہیں حافظ محمود شیرانی۔